بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا مقدمہ بتاتی چلوں کہ شیطان جو ہے در حقیقت وہ جیسے سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک اچھی مخلوق تھا، اور پھر اس کے بعد جب اسے کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے اور ساری بات ہوئی تب اس سے گناہ ہوا اور اسے نکالا گیا۔ جب اسے نکالا گیا تو اس نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ اے پروردگار، میں تیری سلطنت سے نکلتا ہوں، یعنی جنت سے نکلتا ہوں، لیکن جب میں تیری جنت سے نکلتا ہوں اور میں اطراف میں نظر کرتا ہوں، آگے پیچھے دیکھتا ہوں، تو مجھے کہیں پر بھی تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر زمین بھی ہے تو تیری ہے، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس وقت اس نے سب سے پہلے مکان کا سوال کیا کہ میں رہوں گا کہاں پہ؟ تو کہا یہ گیا، جواب یہ آیا کہ جس جگہ پر بھی گناہ ہوگا وہ تیرا مکان ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا میرے لیے خوراک کیا ہوگی، میں کھاؤں گا کیا؟ تو جواب یہ آیا جو بھی غذا، جو بھی لقمہ بغیر بسم اللہ کے بنی آدم اپنے دہن میں ڈالیں گے وہ تیری خوراک ہوگی، لہٰذا بغیر بسم اللہ کی جتنی بھی خوراک ہمارے منہ میں جاتی ہے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا اگر مجھے پیاس لگے تو میں کیا پیوں؟ تو کہا تیری لیے جو ہم نے مشروب رکھا ہے وہ شراب ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تو نے انسان کے لیے کتاب اتاری ہے، مجھے بھی کوئی کتاب دے۔ ان کے لیے قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے۔ تو اس وقت کہا یہ گیا کہ تمہارے لیے جادو ٹونا کی کتاب ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تو نے انسان کے لیے دعا کا راستہ رکھا ہے، وہ جو 4 سمتوں سے اس کے اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ نے جو 2 سمتیں انسان کے لیے رکھی، ایک دعا اور دوسرا سجدہ ہے، صحیح۔ تو ان کو ہتھیار دیا ہے دعا کا اور سجدے کا، مجھے بھی ہتھیار چاہیے۔ تو اس وقت یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار عورت ہے، جس کے ذریعے تم انسان کو، بنی آدم کو، اولاد آدم کو گمراہ کر سکو گے، لہٰذا اس کو بہت اختیار دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا، جسے ماریہ نے بھی اشارہ کیا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں خدایا، میں نے تیری اتنا عرصہ عبادت کی ہے، 40,000 سال زمین پر کی، 40,000 سال آسمان پر کی، 40,000 سال پہلے آسمان پر کی، اور اسی طرح پورا لمبا سلسلہ ہے، 7 آسمانوں پر اس نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اتنی عبادت کی، مجھے اس کی جزا کیا ملے گی؟ میں تجھ سے جزا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس وقت اس نے سوال کیا اور کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھے نامرئی بنا دے، میں دکھائی نہ دوں، بنی آدم مجھے دیکھ نہ سکے، اسے نامرئی کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار دے کہ میں جو انسان کے ذہن میں خیالات خطور کرتے ہیں اس میں وسوسہ ڈال سکوں، لہٰذا اسے یہ اختیار بھی دے دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ پروردگار مجھے یہ اختیار دے کہ میں انسان کے خون میں روان ہو جاؤں۔ بس اس سے کہا گیا تیرے اعمال کی جزا یہ ہے کہ انسان کے خون میں رواں ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا اور کہا کہ مجھے آخری اختیار یہ چاہیے ہے کہ انسان کے اوپر جب قبض روح کی جائے گی اس وقت مجھے اجازت دے کہ میں وقت آخر انسان کی قبض روح کے وقت اس پر آؤں اور اس سے وہ چیز منواؤں جو میں منوانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا شیطان کو یہ اختیار بھی دیا گیا۔ رہی بات کہ کیوں یہ اختیار دیا گیا، وہ عبادت جو اس نے اتنا عرصہ اللہ کی تھی اس کی جزا کے طور